ثم خطب ان اللہ امرنی ان ابنی مسجدا طاہرا لا یسکنہ غیری وغیر اخی وبنی ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں یاد ہے، تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ گواہی دو، میں اگر سچ کہوں تو میری تصدیق کرو، اور نعوذ باللہ اگر غلط کہوں تو مجھے بے شک جھٹلاؤ، کہ رسول خدا نے ایسا نہیں کہا تھا۔ یہ مثلا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو وہ فرمایا کہ رسول خدا نے تمام وہ صحابہ کرام جن کے گھروں کے یا حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے سب بند کرا دیے، سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے، اور اسی فضیلت کو آگے بڑھایا، اسی فضیلت کو ثم خطب، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ثم خطب، اس کے بعد رسول خدا نے اپنی اس خطبے کو جاری رکھا، ان اللہ امرنی، اسی جو ابھی فضیلت بیان کی ہے اسی کو گویا دہرا رہے ہیں، ان اللہ امرنی، خدا کا مجھے یہ حکم ہے، ان اپنی مسجدا طاہرہ، کہ میں ایک پاک اور پاکیزہ مسجد بناؤں، تعمیر کروں، لا یسکنہ غیری وغیر اخی وبنی ہے، جس میں اور میرے بھائی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ کوئی اس مسجد میں نہ رہ سکے، کسی اور کو اس مسجد میں رہائش کی اجازت نہیں ہے سوائے میرے بھائی علی کے، جیسے کل بتایا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ میں نے کل بتایا اس کو بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، بڑی مشکل سے وہ لکھوایا ہے۔ یہ مواخات بھائی چارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مہاجرین اور انصار میں ہوا ہے، تو رسول خدا اور حضرت علی یہ ایک مہاجر اور ایک انصاری نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں مواخات قائم ہو۔ ہم نے پھر ان کو لکھا حوالوں کے ساتھ کہ یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھائی چارہ قائم کیا آپ نے، ایک دفعہ مہاجرین انصار میں، ایک دفعہ انصار میں، ایک دفعہ مہاجرین اور مہاجرین میں، تینوں دفعہ حضرت علی سے کہا کہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ تب جا کے انہوں نے وہ لکھا ہے، تبدیل ہوگی، لیکن کتاب چھپ کے سامنے نہیں آئی، ابھی کوئی اعتبار نہیں ہے جو ہے نا ان کے اوپر یہ چوری کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہم نعم، اس کی بھی تصدیق کی، ہاں آپ جو کچھ فرما رہے ہیں ہاں صحیح فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ قال فی غزوۃ تبوک انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ غزوہ تبوک جتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں ان میں ایک تبوک میں امیر المومنین نہیں گئے تھے، اس پر پھر امیر المومنین نے اپنی بڑی تشویش کا کہیں یا افسوس کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ گئے، آپ کے حکم پر آپ مدینے میں رہے تھے، تو مجھے آپ نہیں لے کے گئے، تو وہاں آپ نے فرمایا تھا آپ تو اس بات پر راضی نہیں ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ایک نکتہ اس دن بیان کیا تھا کہ یہ لاہور میں کانفرنس ہوئی ہے ان کی، خاتم المعصومین، حضرت عمر کے بارے میں بھی اور حضرت علی کے بارے میں بھی ان کی یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی ہوتا۔ اچھا جی، نبی کی شرائط میں سے ایک شرط معصوم ہونا ہے، جی نبی کی شرائط میں سے ایک شرط معصوم ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ علی اور اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کے بعد انت، یہ ساری باتیں اہل سنت کی کتابوں ٹھیک ٹھاک مستند کتابوں موجود ہیں، اور جہاں فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ بھی فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی، تو میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ وہ کہتے ہیں ولی یا مولا کا مطلب دوست ہے،
ہاں میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. اگر دوست بنائے یا میری زندگی میں تو سب مومنین کا دشمن ہے. ہاں میری موت کے بعد تو وہ ہوگا. وادی کا مطلب یہ ہے کہ اولاد تصرف سرپرست یہ پیشوا. جب تک میں ہوں میں امت کا پیشوا ہوں، میرے بعد امت کا پیشوا جس کو ان کی جان اور مال دونوں پر ان سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں گے وہ تجھے ہوں گے. یہ فرمایا ہے میرے بابا کے بارے میں رسول خدا نے یا نہیں؟ اللہم نعم سنا ہے. رسول خدا نے عرض کیا اس 700 کے اجتماع میں 200 صحابہ کرام بھی تھے. مینا میں جو بہت بڑا اجتماع ہوا. قال منشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ، یہ وہی مباہلہ کی طرف اشارہ ہے اس میں نا. کیا تمہیں معلوم ہے ان رسول اللہ ہے؟ رسول خدا نے حین دعا النصارى من اہل نجران الى المباہلہ، جب نجران کے نصارہ کو بلایا مباہلہ کے لیے، یا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں جب نصارہ کے وہ نجران کے نصارہ کو بلایا یا انہوں نے بلایا، بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. جب یہ نصارہ کے نجران کے نصارہ سے مباہلہ کی جب دعوت دی، لم یأت الا بہ، رسول خدا جن کو لے کے آئے ہیں ان میں ایک میرے بابا وہ بصاحبتی خاتون جنت تھے، آپ کی ہمسر، وہ ابنئی ہے دونوں بیٹے. ان کے علاوہ کسی اور کو ساتھ لے کے گئے تھے؟ اللہم نعم، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں لے کے گئے تھے. قال منشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ ان اتعلمون ان رسول اللہ دفع الیہ اللواء یوم خیبر، خیبر کے دن علم میرے بابا کو دیا تھا. ٹھیک ہے جی، دیا تو اور لوگوں کو بھی پاس بھی تھا، لیکن فتح جس کے ہاتھ سے ہوئی ہے یا خیبر فتح ہوا ہے وہ میرے بابا تھے. وہ پتہ ہے کہ وہ خیبر کے دن جنگ خیبر کے موقع پر پرچم اور جھنڈا اسلام کا اللہ نے رسول خدا نے میرے بابا کو دیا. ثم قال، اور فرمایا لأدفعه الى رجل، یہ علم میں اس کو دوں گا، یا بعض روایات میں ہے لَتُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا، یہاں ادفعہ میں علم دوں گا الى رجل، ایسے شخص کو. اب یہ زیادتی کرتے ہیں ہمارے لوگ نا، فرمایا میکل کو دوں گا، رجل کو دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جن کو دیا وہ رجل نہیں تھے. یہ زیادتی ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی گفتگو کا انداز ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس مرد کو میں دوں گا کہ یہ پھر جو ہے نا وہ غلط بیانی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتی ہے، دلاداری بھی ہوتی ہے، یا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کل اس مرد کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے خدا اور رسول محبت کرتے ہوں گے، ویحب اللہ ورسولہ، اور یہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. دفع الیہ اللواء یوم خیبر، چنانچہ خیبر کے دن یہ بات کرنے کے بعد وہ پرچم یا جھنڈا یا علم اسلام امیر المومنین کو دیا رسول خدا نے، اور دیا یحب رسولہ، اور کرار غیر فرار، یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا وہ کرار ہوگا فرار نہیں ہوگا. یفتح اللہ علی یدیہ، خدا اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے گا. قالوا اللہم نعم، یہ بھی فرمایا رسول خدا نے. اتعلمون ان رسول اللہ بعثہ ببراء، وہ سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے کسی اور کو بھیجا تھا، پھر بندے کو بھیجا اور واپس کہا یا ان کو دیا، اور پھر کہا کہ یا میں یا یہ میرے جیسا بندہ جو ہے نا وہ یہ سورہ براءت کی تبلیغ کرے گا. قال اللہم نعم لا یبلغ عنی الا انا او رجل منی، اس کی تبلیغ یا میری طرف سے یا میں کروں گا یا میرا کوئی بندہ کرے گا. قالوا اللہم نعم. اتعلمون ان رسول اللہ لم تنزل به شدۃ قط الا قدمه لها،
رسول خدا کو جب بھی کوئی مشکل آئی، ہاں علی نے میرے بابا ہی کو آگے کیا، ہاں لم ينزل به شدہ، رسول خدا پر کوئی سختی مشکل پیش نہیں آتی تھی الا قدمہ لها، اس مشکل کے لیے میرے بابا علی کو آگے کرتے تھے، ثقۃ به، ہاں امیر المومنین پر، میرے بابا پر بھروسہ اور اعتماد کی وجہ سے کہ علی یہاں سے ناکام نہیں آئے گا، مشکل کشا، اور مشکل کشا کے سینگ ہوتے ہیں، ہاں کوئی مشکل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے لیے رسول خدا نے میرے بابا کو آگے نہ کیا ہوتا، ثقتاً بھی، اس لیے کہ رسول خدا کو میرے بابا پر بھروسہ تھا اور اعتماد تھا، دیا یہ شکست تھا کہ نہیں آئے گا، دیا دیا قالوا اللہم نعم وانہو یہ عجیب بات ہے، الا قدمہ ثقۃ بہ، آگے وانہو، اور یہ کہ لم یدعہ باسمہ قط، کبھی بھی امیر المومنین کو نہیں بلایا رسول خدا نے، یا علی نہیں کہا، الا یا اخی، جب بھی بلایا یا اخی کر کے بلایا ہے، یا علی کر کے نہیں بلایا، یا یہ بھی تمہیں پتہ ہے، قالوا اللہم نعم، ہاں یہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، باقی پھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم